کلمہ جب کوئی پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو وہ جیسے ہی کلمہ پڑھتا ہے وہ اسلام کی دہلیز میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسلام کی دہلیز پہ پہلا قدم توحید کا اقرار ہے، رسالت کا اقرار ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھ کے بندہ مسلمان ہو گیا، اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا۔ اب اللہ رب العزت سے کمٹمنٹ ہو گئی کہ باری تعالیٰ اب یہ جبیں تیرے سامنے جھکے گی، اب میرا توکل تیرے اوپر ہوگا، اب میری زندگی، عزت، میری اولاد، میری زندگی کے لمحے لمحے کا مالک تو ہے۔ یہی ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ ہم کسی بھی نبی کو، کسی بھی ولی کو، کسی بھی مزار کو سجدہ حرام سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی سجدہ کرتا ہے تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، وہ حرام عمل کرتا ہے۔ ہم ان کی بارگاہ میں جا کے، اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جا کے اللہ سے دعا کرتے ہیں ان کے بلندی درجات کے لیے، اور پھر ان کی نسبت سے اللہ سے مانگتے ہیں، ان کی نسبت سے اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ان کا وہ جو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ رستہ مانگتے ہیں۔ اور ان کے صدقے مانگتے کس سے ہیں؟ بولیں بھئی کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا کھاتے ہیں، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اللہ ہی ہمارا نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے، ہماری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ اب پہلی کمٹمنٹ بندے کی اپنے رب کے ساتھ کیا ہے کہ باری تعالیٰ عبادت صرف، شاباش، صرف، آخر تک بولیں، یہ پہلا اللہ کا اپنے بندے سے مطالبہ اور بندے کی اپنے رب کے ساتھ کمٹمنٹ ہے کہ باری تعالیٰ میرا الہ صرف تو ہے، تیرے سوا یہ جبھی کسی کے سامنے جھکے گی نہیں۔ عبادت صرف رب کی، عبادت صرف ایک اللہ کی، ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ چاہے کوئی بت ہو، چاہے سورج ہو، چاہے چاند ہو، لوگ پوجا کرتے ہیں، لیکن جو توحید پرست ہوتا ہے، اسلام پرست ہوتا ہے، حسینی ہوتا ہے، وہ صرف اپنے رب پہ توکل رکھتا ہے، وہ صرف اپنے رب پہ بھروسہ رکھتا ہے۔ بڑی توجہ طلب بات، پہلی کمٹمنٹ تھی، یہ کمٹمنٹ صرف ہماری نہیں ہے، یہ کمٹمنٹ حضور کے کل صحابہ کی ہے، یہ کمٹمنٹ اہل بیت اطہار کے ہر فرد کی ہے، اور اہل بیت اطہار سے بڑھ کے کوئی توحید پرست نہیں ہے سوائے انبیاء کے۔ کیوں؟ میں ایک نکتہ سمجھا دوں، جس کا رب کے ساتھ جتنا تعلق مضبوط ہوتا جائے گا وہ اتنا بڑا توحید پرست بنتا جائے گا۔ تو اہل بیت اطہار ایسے نہیں حسین نے معصوم علی اصغر لٹا دیا، ایسے نہیں جوان علی اکبر دے دیا، ایسے نہیں قاسم کے ٹکڑے اٹھائے، ایسے نہیں اپنا کنبہ کا کنبہ رائے خدا میں دے دیا، کیونکہ جتنا بڑا رب کے ساتھ توحید کا تعلق ہوتا ہے اتنی قربانی دینے کی انسان کے اندر اللہ رب العزت اتنی زیادہ ہمت اور حوصلہ پیدا کر دیتا ہے، اتنی ہمت اور حوصلہ پیدا کر دیتا ہے۔ تو پہلی کمنٹمنٹ کیا ہے؟ عبادت کس کی ہوگی؟ صرف، بولیں بھئی جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، عبادت کس کی ہوگی؟ صرف اللہ کی، عبادت کسی کی نہیں ہو سکتی۔ یہ صحابہ کرام نے بھی کمٹمنٹ کی، اہل بیت اطہار نے بھی کمٹمنٹ کی، کل انبیاء کرام نے بھی کمٹمنٹ کی۔ کسی نبی نے نہیں کہا کہ میری عبادت کرو، ہر نبی نے صرف ایک رب کی عبادت سکھائی ہے۔ اب عبادت کسی کی نہیں ہو سکتی، یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے، یہ صرف اللہ کا مرتبہ ہے، یہ صرف اللہ کی شان ہے کہ بندہ صرف اس کی عبادت کرے۔ عبادت کسی کی نہیں ہو سکتی، لیکن قربان جائیں رب تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، والی زبان سے کہ میرے صحابہ سن لو، عبادت کسی کی نہیں ہو سکتی، لیکن رب تعالیٰ نے ایک چہرہ ایسا بنایا ہے النظر الی وجہ علی عبادت کسی اور کی نہیں ہو سکتی، لیکن ایک چہرہ رب نے ایسا بنایا ہے کہ تم چہرہ علی کا دیکھو گے، عبادت رب۔ بھئی آپ نماز پڑھیں، عبادت اللہ کی، آپ روزہ رکھیں، عبادت خدا کی، آپ حج کریں، عبادت
آپ زکات دیں عبادت، آپ عشر دیں عبادت، آپ تسبیحات کریں، تحلیلات کریں، جمی حسنات کریں، آپ صدقہ خیرات کریں، عبادت صرف رب کی، ہر چیز کے اندر صرف اللہ کی عبادت۔ اب عبادت تو کسی کی نہیں ہو سکتی، لیکن قربان جائیں اس گھرانے کی عظمتیں کیسی ہوں گی، اس چہرے کی عظمتیں کیسی ہوں گی کہ آپ چہرہ تو علی کا دیکھیں، عبادت رب کی ہو۔ اور یہ اس عبادت کا عابد اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ